الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم سٹیج پر تشریف فرما اکابر زعمائے ملت، سندھ کی مشہور و معروف خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے تمام ہمارے سروں کے تاج سرتاج سجادہ نشین علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور تاج ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بنو عاقل کے تمام زعماء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کا اہتمام انتظام کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے وہ دوست جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے بارگاہ الہی میں سرخرو ہو چکے ہیں، میری مراد حال ہی میں ہم سے بچھڑنے والے
ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھائی شیخ غلام شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام مستعار بہاریں اس عظیم و شان مشن کو فروغ دینے کے لیے صرف کیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات ختم نبوت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرماتے ہوئے ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنائیں، اور ہمارے اس شہر کے وہ تمام لوگ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے اپنی زندگی میں تحفظ ختم نبوت کی خدمات پیش کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں۔ خدا کی قسم اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، سٹیج پر بیٹھنے والے ایک ایک اللہ والے کے چہرے کی زیارت کیجئے، اور میں اور آپ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرا آپ کا شمار ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جن میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے، جنہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ آج وہ بحمد اللہ تعالی 75 سال کی عمر کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ کریم نے کرم کیا، ملتان کی ایک چھوٹی سی مسجد سراجہ سے مجلس تحفظ ختم نبوت کی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بنیاد رکھی۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ کی خطابت نے اس مجلس تحفظ ختم نبوت کو 4 چاند لگائے۔ مولانا محمد علی جلندری کی تفکرانہ خدمات نے مجلس تحفظ ختم نبوت کا پورے ملک میں جال پھیلا دیا۔ فاتح قادیان مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر اور فاتح قادیان مولانا محمد حیات کی آہنی مناظرانہ گرفت نے قادیانیت کو زمین بوس کر دیا۔ شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری نے مسند حدیث پر بیٹھ کر رسول اللہ کی عزت و آبرو کے تحفظ کا حق ادا کیا۔ خواجہ خواجگان مولانا خواجہ خان محمد قدس اللہ سرہ نے اپنی نیم شبانہ روز دعاؤں کے ذریعے سے مجلس تحفظ ختم نبوت کو 4 چاند لگائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے مسند حدیث کے ساتھ ساتھ اپنے بڑھاپے کو رسول اللہ کی عزت و آبرو پر نچھاور کیا۔ خواجہ خان محمد ہوں، مولانا عبد المجید لدھیانوی ہوں، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی مسند حدیث اور مسند اہتمام کے وارث، علوم انوری کے وارث ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر ہوں، اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ، اپنے وقت کے امام، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ دیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، ذرا ایک نظر اپنے دل کی آنکھ سے سٹیج پر بیٹھنے والے ان علماء کو دیکھیے، ان کے اسلاف کو دیکھیے، ان کے آباء و اجداد کو دیکھیے، جن کی زندگی کا ایک ایک سانس نبی کی عزت و آبرو پر قربان تھا، نبی کی تاج ختم نبوت پر قربان تھا۔ آج میں اور آپ ان کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں، جہاں کل قیامت والے دن اللہ انہیں نواز دیں گے۔ ان کے صدقے میں اللہ آپ کو اور مجھے اور تمام خدام ختم نبوت کو جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، آپ کو مجھے ان اللہ والوں سے محبت ہے۔ انہیں اپنے بڑوں سے محبت تھی، انہیں اپنے اسلاف سے محبت تھی۔ یہ محبت کا سلسلہ چلتے چلتے علامہ عطا اللہ شاہ بخاری پر جاتا ہے، وہاں سے چلتے چلتے یہ سلسلہ علامہ انور شاہ کشمیری، پیر مہر علی شاہ صاحب،
پیر جماعت علی شاہ صاحب، سید مولانا محمد علی منگیری صاحب، ان حضرات سے چلتا چلتا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اصحاب پیغمبر کا اجماع قائم کرتے ہیں۔ خلافت صدیقی میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر اجماع ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کا سارا راس المال حضور علیہ السلام کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ میں ذرا چشم تصور سے آج پنو عاقل کے ان مجاہدین ختم نبوت کی نسبت جوڑ رہا ہوں۔ یمامہ کے میدان میں کھڑے ہونے والے مجاہدین ختم نبوت سے ان مجاہدین ختم نبوت نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا۔ ان مجاہدین ختم نبوت نے مسیلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کیا۔ وہ اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے یمامہ کے میدان میں اترے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے آج پنو عاقل کے شہر میں جمع ہیں۔ اصحاب پیغمبر نے اپنا خون دے کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دیا۔ آج کا یہ ختم نبوت کا غلام نبی علیہ السلام کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر کا مصداق بننے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اللہ سے ایفا کیا ہے، لا الہ الا اللہ پر میں نے محمد الرسول اللہ سے ایفا کیا ہے، خاتم النبیین ہونے پر جیسے میرے آپ کے اسلاف نے اپنے اس ایفا کو پورا کر کے دکھایا۔ آج کا یہ ختم نبوت کا مسلمان بھی، ختم نبوت کا رضاکار بھی، ختم نبوت کا مجاہد بھی اللہ کے نبی کی آبرو پر جان دینے کی بات آئے گی تو یہ جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ مال قربان کرنے کی باری آئے گی، مال قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اصحاب پیغمبر بھی نبی کے وفادار بن کے یمامہ کے میدان میں اترے تھے۔ میں اور آپ بھی انشاءاللہ نبی کے وفادار بن کے آج بھی میدان میں ہیں، کل بھی میدان میں ہوں گے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان میں رہیں گے۔ وہ وفادار میدان میں اترے، 1200 قربان ہو گئے۔ یہ وفادار میدان میں اترے، 10,000 قربان ہو گئے۔ ان وفاداروں کو زمین کے سپرد کر دیا گیا، منو من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ آج سے 50 سال پہلے سعودی عرب کی حکومت نے یہاں سے ایک سڑک گزارنے کا ارادہ کیا۔ 50 سال پیچھے چلیے، آپ کو سعودی عرب کا نقشہ نظر آئے گا، نہ وہاں پر کمکمے نظر آئیں گے، نہ یہاں کی یہ فراوانیاں نظر آئیں گی۔ دور دور تک بھوک اور افلاس کے سائے نظر آتے تھے۔ آج سے چند سال پہلے سعودی عرب کی حکومت نے یمامہ کے میدان سے ایک سڑک گزارنے کا ارادہ کیا، چنانچہ سروے کیا گیا، پروجیکٹ منظور ہوا، یہاں سڑک بنانے کے لیے کھدائی کی گئی۔ توجہ کیجئے گا، نبی کا وفادار 1400 سال پہلے یمامہ کے میدان میں نبی کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اسے پیوند خاک کیا جاتا ہے، اسے منو من مٹی کے نیچے کفن دے کے دبا دیا جاتا ہے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ترقیاتی کام شروع ہوتے ہیں، سڑک بنانے کے لیے کھدائی ہوتی ہے۔ کھدائی کرتے کرتے ایک کپڑا سا نظر آتا ہے، چنانچہ بڑے احتیاط سے وہاں سے کھدائی کی گئی۔ کھدائی کرتے کرتے ایک کپڑا نظر آیا، تھوڑا سا اور زیادہ نظر آنے لگا، چنانچہ مزید احتیاط کی گئی، ایک پورا جسم نمودار ہوا۔ کھدائی کرتے کرتے ایک صحابی رسول کا جسم مبارک نمودار ہوا۔ توجہ رہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا
वफादार है, अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत का अमानतदार है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का सिपाही है, बारगाह रिसालत मआब के कदमों पे कुर्बान होने वाला जान निसार सहाबी रसूल है। इसने अल्लाह के नबी के ख़त्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने अपनी जान का नजराना पेश किया है। ये जामे शहादत नोश करता है। आज 14 सदियों के बाद इसका जिस्म जाहिर होता है। रब्बे काबा की कसम, 14 सदियां पहले नबी के वफादार गुलाम को जिस हालत में तरोताजा जिस्म के साथ, खुशबू के साथ, मुअत्तर जिस्म के साथ, पाक साफ सुथरे उजले निखरे कफन के साथ जमीन के हवाले किया था, नबी के इस वफादार का जिस्म 14 सदियां गुजरने के बाद भी तरोताजा जाहिर हुआ। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत। सदियां गुजर गई, नबी का वफादार जमीन के हवाले किया गया, जमीन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। आइए मुझे कहने दीजिए, ये तो अल्लाह के नबी का सहाबी था, इसे जमीन कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? आज 25 साल पहले मुल्तान की सरजमीन पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को पैवंदे खाक किया गया, मनोमन मट्टी के अंदर उन्हें दबा दिया गया। वो जान जाने आफरीन के सबूत करके गए हैं, नबी की इज्जत पर पहरा देते गए हैं, असहाबे पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की सदाएं लगाते लगाते गए हैं। ये हालिया बारिशें हुई, मुल्तान में भी बारिशें हुई, कब्रिस्तान पर भी बारिश बरसी, कब्रें बैठ गई। ये अताउल्लाह शाह बुखारी के बेटे हैं, हाफिज जी इन्हें कहा जाता था। उनका जिस्म पूरे का पूरा 25 साल पहले जिस तरह कब्र के अंदर रखा गया था, उसी साफ सुथरे उजले कफन के साथ, पूरे मुकम्मल जिस्म के साथ वो महफूज के महफूज थे। ये मेरे रब का करम है। 1400 साल पहले नबी का सहाबी अल्लाह के नबी की इज्जत पर पहरा देकर कुर्बान हो जाए, उसका जिस्म भी महफूज है। 25 साल पहले अल्लाह के नबी की इज्जत पर पहरा देते देते इसे पैवंदे खाक कर दिया जाए, इसका जिस्म भी महफूज है। याद रखो, तारीख के औराक के ऊपर एक गद्दाराने खत्म नबूवत का चैप्टर है, एक वफादाराने खत्म नबूवत का चैप्टर है। दोनों चैप्टर तारीख के औराक पर आज भी मौजूद हैं। जो वफादाराने खत्म नबूवत हैं, असहाबे पैगंबर से लेके आज के इन सजादा नशीनों तक इन्होंने अल्लाह के नबी से वफा की। तो मैं दिल की गहराइयों में उतारने वाला जुमला कहने लगा हूं, आज तुम अल्लाह के नबी से वफा करोगे, खत्म नबूवत के अकीदे से वफा करोगे, खुदा की कसम ये दुनिया जहान तुमसे वफा करेगी, ये मट्टी वफा करेगी, ये फिजाएं हवाएं वफा करेंगी। और अगर तुमने अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू से गद्दारी की, ताजे खत्म नबूवत से गद्दारी की, दिफाए नामूस रिसालत के मिशन से गद्दारी की, ये मुल्क और मिल्लत की फजाएं तुम्हें माफ नहीं करेंगी, ये मट्टी तुम्हें कबूल नहीं करेगी। जाओ उन लोगों का हाल जाके देखो जिन्होंने 1953 की तहरीक खत्म नबूवत में गुलामान पैगंबर, आशिकान मुस्तफा, शमए रिसालत के दीवानों परवानों मस्तानों पर, राह हक के इश्क मुसाफिरों पर गोलियां बरसाई। आज उनकी कब्रों पे जाके देखो, कुत्ते उनकी कब्रों पे पेशाब करते हैं। जो नबी की इज्जत और आबरू पर पहरा देने वालों के गद्दार थे, जिन्होंने गोलियां चलाई, वो जामे शहादत नोश करके बारगाह इलाही में, बारगाह रिसालत में सुरखरू होकर पहुंचे। और गोलियां चलाने वाले आज जलीलो रुसवा हैं। सिकंदर मिर्जा कहता था, मेरा बस चले मैं मौलवियों को एक चांदी की कश्ती में बिठाऊं, 20 समंदर में ले जाके उस कश्ती को गरक कर दूं, फिर रब्बे कायनात का इंतकाम देखिए। सिकंदर मिर्जा के इक्तदार को, इनकिलाब को जवाल आया। एक माल बर्दार त्यारे में बिठा के बरतानिया भेज दिया गया। वहां एक होटल में बर्तन धोते धोते मर गया। वहां से उसके बदबूदार मुताफन गले सड़े जिस्म को ईरान पहुंचा
پہنچا دیا گیا۔ ایران میں انقلاب آیا، اس کے جسم کی بدبودار گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کو نکال کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ رب کائنات نے یہ بات دکھا دی کہ جو علماء اللہ کے نبی کی عزت پر پہرا دیتے تھے، انہیں ختم کرنے والے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ مولوی کل بھی سرکد کھڑا تھا، جھکنے نہیں دیتا، سایہ تیرا آج بھی عزت کے ساتھ میں اور آپ نبی کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہر کلمہ گو نبی کی عزت پر پہرا دیتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر۔ یہ میرا آپ کا کام ہے۔ بڑے علماء بیٹھے ہیں، میں نے گستاخی کی، سائیں عبد المجید صاحب کا بیان تھا، میں نے ان سے پہلے بات شروع کر دی، میں اس پر ان سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، میں بہت جلدی بات کو سمیٹ دوں گا، صرف ایک پیغام آپ کو دوں گا، اس کام کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیے، اپنے اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے سینہ تان کے اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دیجئے۔ الحمدللہ جو یہ تحفظ ختم نبوت کا کام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے کرتا ہے، جب وہ جا کے کسی بڑے بزرگ کو اپنا تعارف کرواتا ہے اور یہ کہتا ہے میں ختم نبوت کا خادم ہوں، ختم نبوت کا کام کرتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا رضاکار ہوں، تو وہ بزرگ سننے کے بعد کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ میرے اکابر سٹیج پر تشریف فرما ہے، میں دیدہ دل فرش راہ کرتے ہوئے ان کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہوں، ان کے سامنے جب بھی کوئی جاتا ہے عالمی مجلس کا نام لیتا ہے، یہ اسے سینے سے لگاتے ہیں، ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، جیسے آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ تم کہاں پڑھتے ہو، وہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کے مدرسے کا نام لے، سننے والا کہتا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے، وہ دارالعلوم کا نام لے، وہ جامعہ فاروقیہ کا نام لے، کس کے مرید ہو، وہ خانقاہ کا نام لیتا ہے، بیر شریف والوں کا نام لیتا ہے، امروٹ شریف والوں کا نام لیتا ہے، جتنی ہماری خانقاہیں ہیں ان کا نام لیتا ہے، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والا دل کی کشادگی کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی آدمی ختم نبوت کا نام لیتا ہے، عالمی مجلس کا نام لیتا ہے، تو بزرگوں کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بالکل یہ ہمارے اکابر کی قائم کردہ جماعت ہے۔ میں اس وقت بہت اختصار سے بات عرض کر رہا ہوں، وگرنہ ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اس جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آج میں اور آپ بھی عہد کیجئے زندگی کے آخری سانس تک اپنی جماعت، ان اکابر کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیں گے، جس کی بنیاد عطا اللہ شاہ بخاری نے رکھی۔ آج حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی ان جیسے اکابر اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن جس طرح میں اور آپ آج متحد ہو کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اسی طرح آئندہ بھی تحفظ ختم نبوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ میرے آپ کے بڑوں نے اپنے آپ کو مٹا کے، اپنے آپ کی قربانی دے کے، سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کر کے، میں اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جو ختم نبوت کا خادم یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا اگر وہ اپنے کاز سے، اپنے مشن سے مخلص ہے، خدا کی قسم اسے اپنی ذات کی پرواہ نہیں۔ جو آدمی اپنی دکان سے مخلص ہوتا ہے، دکان پر آنے والا گاہک اسے جتنی مرضی باتیں سنائے، وہ کبھی اس کو آنکھیں نہیں نکالتا، کبھی کڑوی باتیں نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے کہ میں نے اسے اپنا بنانا ہے، یہ میرا بنے گا، میں اس کا دل لوں گا، یہ میری دکان سے سودا لے گا۔ میں اور آپ اپنے کاز سے مخلص ہیں، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ سے میں اور آپ مخلص ہیں۔ اگر اس راہ عشق و وفا میں میرے آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، میں نے آپ نے برداشت کرنا ہے۔ میں نے آپ نے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی ذات کو نیچا کرنا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، آپ نے عاجزی انکساری کی اللہ کے لیے، آپ نے خاموشی اختیار کی نبی کی عزت کے لیے، آپ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دوسرے کی کڑوی باتیں برداشت کی۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں، آج آپ اس نسخے پر عمل کر لیں، اپنے آپ کو ختم نبوت کے کام میں فنا کر دیں۔
کے دوسروں کی باتیں سننا اپنے دل کے اندر پیوست کرنا قبول کر لیں, ان کی باتیں سن کے برداشت کرنا قبول کر لیں, میرا رب آپ کو اتنی عزت دے گا. آپ خود دیکھیں گے کہ ختم نبوت کے کام کے صدقے مجھے اللہ نے کتنی عزت دی. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا, اسے غصہ آتا ہے برداشت کرتا ہے. اللہ کا فضل ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں یہ خاموش رہتا ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے, لوگ کے آنکھیں نکالتے ہیں یہ آنکھیں نیچی کرتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ اس برداشت کی بنیاد میں پیغمبر کی ذات ہے, پیغمبر کی ختم نبوت ہے, پیغمبر کی آبرو ہے, پیغمبر کی ناموس ہے. میں نے آپ نے سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے برداشت کیا, تو جب میں نے آپ نے اپنی ذات کو اللہ کے نبی کے لیے فنا کیا ہے, میرے آپ کے رب نے اللہ کے نبی کے صدقے مجھے آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا. تو کیا خیال ہے تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے؟ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے کام کریں گے؟ اگر آپ کو پروٹوکول نہ ملے, پذیرائی نہ ملے دفتر میں, پھر آنا چھوڑ دیں گے؟ کس لیے آنا ہے؟ اس لیے کہ وہاں جاؤں تو مجھے لوگ کہیں گے واہ واہ سیٹھ صاحب آ گئے, چودھری صاحب آ گئے, میری آہو بھگت ہوگی, کھانے ملیں گے, شربت ملے گا, یہ ہوگا, مجھے بڑی اچھی جگہ پر بٹھایا جائے گا, اس لیے دفتر میں جانا ہے. آپ کو کوئی پوچھے نہ پوچھے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے اس لیے تھوڑی جانا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے میرے لیے کوئی کھڑا ہو جائے. میں نے تو اس لیے جانا ہے کہ وہاں وہ مجھے کہہ دیں یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا, یہ گلیوں میں میرے لیے پھرتا تھا, یہ لوگوں کی باتیں میرے لیے پھرتا, میں سنتا تھا. ہم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن. اپنے ان بڑوں کی سرپرستی میں اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر سایہ کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ جب تک میں اور آپ اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ مجھے آپ کو یوں ہی ترقیات سے سرفراز فرماتا رہے گا. اپنے مرکز سے کٹ جائیں گے, مرکز سے دور ہو جائیں گے, جتنا مرضی قیمتی ہیرا کیوں نہ ہو, حلقے سے نکلا, اس دائرے سے نکلا, اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں. اس دائرے میں جڑا, اس حلقے میں جڑا, اس کی قیمت بن گئی. آؤ میں اور آپ اپنا ہاتھ اپنے ان بزرگوں کے ہاتھوں میں دیں اور ان کے ساتھ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اسلام کی سربلندی, عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بس یہ آخری بات, 24-25 اکتوبر عظیم الشان 2 روزہ تحفظ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر. آپ دوست میں سے کون کون ہے جو پہلے چناب نگر گیا ہے؟ سارے گئے ہیں, سارے ہاتھ اٹھاؤ. ہاں جڑے نہیں گئے وہ بھی ہاتھ اٹھاؤ. نہیں سارے گئے اس دفعہ جانے کے لیے آپ پریشان ہو؟ اس دفعہ جانے کے لیے سارے ہاتھ اٹھائیں. ہاں جی, اس دفعہ 24-25 اکتوبر 2 دن تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس چناب نگر میں کون جائے گا؟ من کسر سواد قوم فہو منہ. ایک آدمی بیان سننے کی نیت سے جاتا ہے, اسے بھی ثواب ملے گا. ایک آدمی کہتا ہے یار چلو قاری جمیل صاحب جا رہے ہیں, ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں, نیک لوگ ہیں, انہیں بھی ثواب ملے گا. ایک آدمی اس نیت سے جاتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد میں میرے جانے سے اضافہ ہو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو میری وجہ سے, اللہ کے نبی کی محبت میں. اللہ کے نبی اس منظر کو دیکھیں, فرشتوں سے اطلاع ملے, خوش ہوں, قادیانی دیکھیں اور جلیں, سڑیں. ٹھیک ہے, وہی اتنے سارے پنو عاقل سے ہی آ گئے. اگر باقی ملک سے سارے آ گئے تھے, اگر انہوں نے اکٹھے ہو کے ربے کی طرف پیشاب کر دیا نا تو ربہ ہی بہ جائے گا. اللہ اکبر. اتنے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. قادیانی جلیں گے, سڑیں گے,
اور عاشقان مصطفیٰ آپ کی تعداد کو دیکھ کے خوش ہوں گے. من کسر سواد قوم فہو من، جو سواد اعظم کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جائے گا تو وہ اسی میں شمار ہوگا. جس سے محبت ہوگی وہ اسی سے شمار ہوگا. تو اللہ کے نبی کی محبت میں اس دفعہ چناب نگر کون کون جانے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ. میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ اپنے لیے بھی دعا مانگیں اللہ آپ کو بھی توفیق دے. 24-25 اکتوبر جمعرات جمعہ انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.